نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے ہر دل عزیز اور میرے محترم میرے مکرم طالب علم ساتھیوں، کئی تعداد ساتھیوں کی ہمارے پاس قرون مسجد کے طلباء ہیں، اور میرے معزز قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ اس جگہ پر آپ بھائیوں نے ہمت اور محنت کر کے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی ہے. یہ میری اور آپ کی نظر میں شاید کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اس حدیث کو جانتے ہیں جس حدیث کو میں نے اور آپ نے پڑھا اور سنا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی بچہ قرآن پاک مکمل کرتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی کے ساتھ چمک اٹھتا ہے. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ سمندر کی تہوں میں گھومنے اور پھرنے والی مچھلیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک خوشی اور بشاشت دے دیتا ہے کہ آج بنی آدم میں سے ایک شخص نے قرآن پاک اللہ کے کلام کو مکمل کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ شاید میری اور آپ کی نظر میں اتنی بڑی بات ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہے. بعض دفعہ بعض چیزیں نظر آنے میں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن قبول ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے. ایک گمنام صحابی ہیں، کوئی زیادہ ان کا بڑا نام بھی نہیں ہے. میں اور آپ مشہور صحابہ کرام کے نام تو جانتے ہیں، لیکن ایسے گمنام صحابہ کرام ظاہر 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. میرے اور آپ کو شاید 20, 30, 40, 50، کوئی عالم ہوگا اس کو 400, 500, 1000, 2000 نام یاد ہوں. مشہور نام بھائی ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان تھے، علی تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت طلحہ بن زبیر تھے، حضرت عبداللہ بن زید تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، ابو ذر تھے. مشہور نام میرے اور آپ کو یاد ہوتے ہیں. ایک گمنام صحابی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیلا لگا کر کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں. اور یاد رکھیے، ہمارا جو دین ہے نا، ہمارا جو مذہب ہے، وہ عام دیگر مذہب کی طرح کوئی اسپیشلسٹ چیز پیدا نہیں کرتا، ہر ایک کو برابر کھڑا کر دیتا ہے. محمود و ایاز برابر ہوتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا. جب مسجد میں نماز کا ٹائم ہوگا نا تو بادشاہ اور مزدور اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ بادشاہ کے لیے خاص پروٹوکول ہو اور اس کے لیے خاص جگہ کا انتظام کیا جائے. نہیں، یہ ہمارے دین کی کوالٹی ہے. اور آپ شاید مجھے عزت دے رہے ہیں کہ میں مفتی اور قاری ہوں، لیکن مجھے جو دین میں نے سیکھا ہے وہ دین مجھے یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے عالم اور مفتی ہونے پہ فخر مت کرو. ہو سکتا ہے تمہارے سامنے کوئی مزدور غریب آدمی ہو، وہ تم سے پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور یہ ہے بھی صحیح. اور میں یہ بھی اعتقاد رکھتا ہوں کہ علامہ اقبال جو ایک پاکستان کا ایک شاعر تھا، لیکن وہ عاشق رسول تھا، اور وہ شاید کئی علماء سے پہلے جنت میں جائے. تو اسلام کے اندر امتیازی چیز نہیں ہے، پروٹوکول کلچر نہیں ہے، ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہیں، شیش مال نہیں ہے. اسلام میں ہر ایک شخص برابر ہے. ایون آپ خود حیران ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کی طرح بازار میں جایا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کافر نے صرف اس لیے اسلام قبول کر لیا تھا کہ جب وہ دیکھنے آیا تھا مدینہ میں تو اس نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سوچا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، پروفٹ ہیں، وہ سب لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کمپینینز ہیں ان کے اتنے سارے. تو اس نے یہ سوچا تھا کہ جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو ان کے پاس جانے کے لیے مجھے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، اور پہلے مجھے ٹائم لینا پڑے گا، پھر مجھے بڑی لجاجت کے ساتھ گر کے جانا پڑے گا، اور ان کے پاس
گارڈ ہوں گے، ان کا پروٹوکول ہوگا، ان کے نیچے سرخ قالین ہوں گے، قالین جانتے ہیں، سرخ قالین کارپیٹ ہوں گے، اور یہ ساری چیز پروٹوکول ہوگا. لیکن جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ نبی سادے ہیں، اتنی سادہ مزاج کہ وہ آپ کے پیغمبر اور رسول ہے، وہ صرف اسی بات پر کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آئیے، میں بتا رہا تھا کہ شاید میرے اور آپ کی نظر میں شاید ہم یہاں ادھر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، ادھر ایک آفس ٹائپ کا ہے، یہاں پر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑا کام ہے. تو میں آپ بتا رہا ہوں اس صحابی کے بارے میں. وہ بیٹھے ہوئے تھے ٹھیلا لگا کر دکان میں مدینہ کے بازار کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ان کا بڑا ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس کو اردو زبان کے اندر تھوڑا سا یوں کہوں کہ دوستانہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج محبت والا تھا، بے تکلفی والا تھا. کوئی ڈرتا نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس جانے کے لیے. ہر کوئی اپنے دل کی بھاس نکالتا تھا، ہر کوئی آ کر پیش کر رہا تھا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل پیش کر رہے. بہت صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے تکلف تھے کہ بے تکلفی میں شکایتیں لگا دیتے. یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے اتنا زیادہ غصہ کر دیا ہے اور آپ میرے مسئلے کو حل نہیں کرتے. یہ خاتون آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلفی میں ڈال رہی بات کر رہی، اور اس کو قرآن ذکر کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، تو بتا دو کہ ان کا یہ مسئلہ یوں حل ہو جائے گا. تو بے تکلفی کا ماحول تھا. اب آئیے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ضرورت کے لیے بازار میں جاتے ہیں. تو ایک صحابی تھا، اور وہ صحابی جو ہے وہ اپنے ٹھیلے پہ بیٹھے ہوئے چیزیں بیچ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دوستی میں اور بڑی محبت میں پیچھے آئے، اور پیچھے آ کر یوں اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے. جیسے ہم لوگ جب کسی بچے آپس میں وہ کرتے ہیں ایسے ذرا پیچھے سے جب بھی مارنا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، چاچی میں کیا بولتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، خیر ایسے کچھ کیا. تو ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کو ایسے پکڑا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زوردار ایک آواز لگائی، من یشتری ھذا العبد منی، میں اس آدمی کو بیچ رہا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے یہ بندہ مجھ سے خرید لے. اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی نا. من یشتری، کون ہے جو مجھ سے اس بندے کو خریدے. اب وہ جو ہاتھ تھے نا، اب وہ ہاتھ بھی تو نبوت کے ہاتھ تھے نا. پتہ تو چل جا رہا تھا کہ یہ ہاتھ تو بڑے بڑے ٹھنڈے اور میٹھے ہاتھ ہیں، اور وہ ایک صحابی کی آنکھوں پہ اور سر پہ آ جائے، اس سے بڑھ کر اور برکت کیا ہو سکتی ہے. تو اس صحابی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرما رہے ہیں، کون ہے جو مجھ سے. تو صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ بہت بیکار ہے، اس کو کوئی خریدے گا بھی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، فرمایا لا لا انت اکبر فی عین اللہ و فی عین رسول اللہ. نہیں ایسا مت کہو کہ تو بہت بیکار ہے، تیری اللہ اور اللہ کے رسول کیا بڑا مقام. تو میرے بھائیوں، ہم کسی چیز کو چھوٹا سمجھ رہے ہوں، اور مجھے کل سرفراز نے کہا کہ استاد جی وہاں پروگرام ہوگا، آپ آئیے گا. اب یہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ بھی نہیں ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے تو. تو مجھے دل پہ تھوڑی سی چوٹ لگی کہ شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مفتی صاحب تو وہاں جائیں گے جہاں بہت لوگ ہوں گے، بڑی آواز، اسپیکر، ذرا پروٹوکول، ہٹو بچوں کے. تو آج مجھے بھائی سخاوت نے فون کیا، میں نے کہا میں لازمی آؤں. کیا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی کوئی ایک ایسی نیکی ہو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور شاید میرا بھی حصہ اس میں ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مسئلہ ہے جو شاید آپ نے کہیں پڑھا اور سنا ہوگا. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے دوران جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو امام رکوع پہلی رکعت کے سجدے میں ہوتا ہے. تو عام طور پہ جب مقتدی ہوتے ہیں، جب وہ پہنچے دیکھتے ہیں امام سجدے میں، تو مقتدی کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اب امام جب کھڑا ہو جائے گا تو ہم اس کے ساتھ رکعت میں شامل ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے. شرعی طور پہ یہ غلط ہے. شرعی اعتبار سے یہ مسئلہ اس طرح نہیں. ہم کرتے کیا، ہم یہی کرتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے جب کھڑا ہو جائے گا تو ہم جب تک ہم یوں ہاتھ صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا بال ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں، اور
جیسے ہی امام کھڑا ہو جاتا ہے، آگے آ جائے، آگے آ جائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ادھر بھی آ جائے بھائی، ادھر جگہ ہے، ہاں اور آ جائے. اچھا اب ہو رہا یہ ہوتا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے، جبکہ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ فقہی مسئلہ یہ کہ جب آپ جماعت کی نماز میں آئے اور امام سجدے میں ہے تو آپ سجدے میں ہی شامل ہو گئے. اور جواب کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ فقہائے کرام نے اس میں نقطہ بڑھا دیا. فقہائے کرام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے پوری نماز میں سے یہی سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور تمہاری بخشش کا فیصلہ ہو سکتا ہے. کیا ہم نے حدیثوں میں وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ ایک فاحشہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے بخشش اس وجہ سے کی تھی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا؟ ہم تاریخ میں اس محدث سے واقف ہیں جس نے ساری زندگی حدیث کا کام کیا ہے، ساری زندگی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہے، اور جب اس کا انتقال ہوا خواب میں کسی نے اس کو دیکھا ہے تو فرمایا میں جنت میں ہوں. فرمایا آپ تو جنت میں جانے تھے کہ آپ نے ساری زندگی نبی کی حدیثوں کا کام کیا؟ فرمایا نہیں، اس وجہ سے میری بخشش کا فیصلہ نہیں ہوا یہ تھا کہ ایک دن میں حدیثیں لکھ رہا تھا اور میں سیاہی کے اندر میں قلم ڈبو کے اس کو تختی کے اوپر لکھ رہا تھا کہ جیسے ہی میں نے سیاہی میں قلم کو ڈبویا اور پھر اس قلم کو جب میں نے تختی کے اوپر رکھا تو ایک پیاسی مکھی آئی تھی اور وہ آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی تھی اور اس اپنی پیاس کو بجھا رہی تھی اس سیاہی کے پانی کے ذریعے سے. تو میں نے اس قلم کو حرکت نہیں دی، میں نے کہا چلو یہ اپنی پیاس بجھا لے. اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی وجہ سے بخشش کا فیصلہ فرمایا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش کے فیصلے کر دے. کسی نیکی کو کوئی چھوٹا مت سمجھے. کسی جگہ کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو قرآن دنیا کی وہ ایک عظیم کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے. آگے انہوں نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ جس جگہ پر، جس مٹی کے ٹکڑے پہ، جس زمین پہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا اس جگہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب. میرے بھائیو اس لیے کبھی کسی چیز کو چھوٹا مت سمجھو. اور یہ قرآن، میں کل بھی ایک بیان میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، ہندوستان اور بر صغیر کے لوگوں سے کچھ ایسا کام لے لیا ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کے علم بردار یہ ہمارے بر صغیر پڑتی ہے. یہ امام صاحب آئے ہوئے تھے، امام کعبہ صاحب، جو ابھی کچھ دن پہلے، تو کچھ دن میں بھی ان کی مہمان نوازی میں رہا تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ امام الکعبہ ہے، امام بیت اللہ ہے، اور امام بیت اللہ پوری دنیا کا سردار ہوتا ہے. اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں تو قرآنی مراکز میں یہی پاکستانی انڈین کے لوگ نظر آتے ہیں جو قرآن کے مراکز کو آباد کر کے رہے. اور میں ذکر کر رہا تھا کہ اسی کے میں تو آیا ہوں ابھی 2-2.5 سال 3 سال مجھے ہوئے یہاں پہ آئے ہوئے، لیکن جو میں یہاں کے بزرگوں سے، افراد سے، جو اب یہاں کے پرانے لوگوں سے سنتا ہوا رہا تھا، وہ یہی تھا کہ ایک زمانہ ہانگ کانگ میں ایسا بھی گزرا ہے کہ پورے ہانگ کانگ میں حافظ نہیں ملتا تھا اور لوگ آ رہے تھے پاکستان سے، انڈیا سے، وہ آ کر یہاں پر قرآن پاک سناتے اور اس ایک قرآن پاک کو سننے والے کے لیے پورے ہانگ کانگ سے لوگ جمع ہوتے. اب زمانہ ایسا بدلتا چلا گیا کہ آج ہانگ کانگ کے الحمدللہ ہر علاقے میں، جس علاقے میں آپ نظر دوڑائیں گے کوئی نہ کوئی آپ کو حافظ نظر آئے گا. اب مسجدوں کے اندر حافظ زیادہ، پھر وہاں بیچارے 3 سنا رہے ہیں. میں کولون مسجد میں 3 امام ہیں. ابھی ہم کولون مسجد میں سنا رہے ہیں نا، مفتی ارشد صاحب، وہ انڈین امام شعیب، پھر میں محمد شعیب، ہم 3 امام سنا رہے ہیں. اب اتنی ہر جگہ پہ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا اور ہماری نسلوں سے کام لیا. اور یاد رکھیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ چیز ہمیں مفت میں نہیں ملی ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، ہمارے بزرگوں نے دی، ہمارے اکابر نے دی. میں آج کولون مسجد کی افطاری کے ٹائم میں یہ بات کر رہا تھا کہ اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو مت بھولو. ہم اپنے پاکستان، ہندوستان کے ان بزرگوں اور ان پیروں اور ان علماء، ان اکابر کی برہون منت ہے جنہوں نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں.
آج مجھے اور آپ کو ریڈی میڈ طریقے سے سب کچھ آرام سے مل گیا ہے. ذرا تصور کریں ان لوگوں نے اپنے قرآن پاک کو پھیلانے کے لیے دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائی, کہاں کہاں تک گئے, اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی, اپنی نسلیں قربان کی, اپنی جوانیاں قربان کی. کیا ہم تاریخ میں اس تابعی سے واقف نہیں ہیں کہ جس کی نئی شادی ہوئی تھی کہ اسے یہ پتا چلا تھا کہ بحرین میں اور یمن کے بعض علاقوں کے اندر ابھی تک اسلام نہیں پہنچا تھا, اور وہ اپنی نئی نویلی شادی کو چھوڑ کر نکلا ہے اپنے علاقے کو, اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ شاید میں کچھ عرصے کے بعد واپس آ جاؤں گا, اور بیوی نے یہ سوچ کر اس کو اجازت دی تھی کہ شاید یہ 1 سال بعد واپس آ جائے گا. اس زمانے میں سفر سالوں کے ہوا کرتے تھے, گھنٹوں کے جہازوں کے سفر نہیں ہوا کرتے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانے میں 7 دن لگتے تھے, اور آج مکہ اور مدینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے 7 گھنٹے بھی نہیں لگتے بھائی, 5 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اب تو ٹرینیں بھی چل گئی ہیں مکہ سے مدینہ کے درمیان. اس زمانے میں 7 دن لگا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ خاتون یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا شوہر 1 سال بعد آئے گا. 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, 5 سال گزرے, 10 سال گزرے, 15 سال گزرے, 18 سال, 20 سال, 30 سال ہو گئے ہیں کہ اس عورت کی جوانی گھر میں گزر کر بڑھاپے میں بدل گئی. اور وہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت ایک امانت چھوڑ کے گیا تھا, وہ بچہ پیدا ہو گیا تھا, اور پھر وہ بچہ بڑا ہوتا رہا. اس ماں نے اس بچے کی پرورش کی ہے, اس ماں نے اس بچے کو مدرسے میں داخل کیا. وہ بچہ قاعدے سے قرآن پاک کا آغاز کرتا ہے, وہ بچہ پھر قرآن پاک پڑھتا ہے, پھر ناظرہ پڑھتا ہے, پھر حفظ کرتا ہے, پھر عالم بنتا ہے, پھر محدث بنتا ہے, پھر مفسر بنتا ہے, پھر وہ ایک زبردست قسم کا مؤرخ بنتا ہے, پھر وہ ایک زبردست قسم کا مقرر بنتا ہے, پھر وہ ایک زبردست قسم کا واعظ بنتا ہے, پھر وہ ایک زبردست قسم کا لیڈر بنتا ہے وہ بچہ. اور 30 سال کے بعد جب یہ والد گھر آ رہا ہے واپس مدینہ کی گلیوں میں, یہ مدینہ کا میں واقعہ سنا رہا ہوں میرے بھائیوں, اور جب 30 سال کے بعد وہ آ کر دیکھتا ہے گھر کے نقشے بدل گئے ہیں, گلیاں بدل گئی ہیں, علاقہ بدل گیا ہے, پہچان نہیں پا رہا ہے, شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری حویلی ہے, یہ میرا ہی گھر ہے. تو وہ گھر میں داخل ہوتا ہے, رات کا ٹائم ہے, اپنے گھوڑے کو استبل میں باندھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا وہ جو بچہ جو اب 30 سال کا جوان بچہ ہو چکا تھا, وہ دیکھتا ہے میرے گھر کے اندر کوئی انجانا بندہ داخل ہو رہا ہے. وہ دوڑتا ہوا نیچے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی, تم مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو. تو وہ گریبان پکڑ لیتا ہے. تو وہ باپ کہتا ہے, اس باپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس بیٹے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے. اسی میں آوازیں بلند ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اسی باتوں کے دوران ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ اوپر کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اپنے باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے. وہ دوڑتی ہوئی نیچے آتی ہے, وہ چیخیں مار کر اس بچے کو کہتے ہیں ارے تم کس سے لڑ رہے ہو, یہ تو میرا ہی شوہر ہے, تمہارا ابا ہے یہ. اور پھر وہاں چیخیں نکلی ہیں. جب یہ لڑائی ہو رہی ہے تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ تم میرے گھر میں داخل ہو رہے ہو, اور باپ کو شک پڑ رہا ہے, پرانی دیواریں, پرانے نقشہ یاد آ رہا ہے. تو باپ کہتا ہے یہ میرا ہی گھر ہے, یہ میرا ہی گھر ہے. تو وہ بیٹا کہتا ہے میں ابھی تجھے قاضی کے پاس لے جاؤں گا, میں کوڑے مرواؤں گا تمہیں. یہ ساری باتیں ہو رہی ہے. اور جب ماں بولتی ہے بیٹا یہ تمہارا ابا ہے, اسے قدر دو, اسے عزت دو, یہ وہی تو ابا ہے جو 30 سال پہلے سے غائب ہو گیا تھا, اور اسی کے انتظار میں تو میں نے اپنی جوانی برباد کر دی ہے. اور رو پڑتا ہے وہ بچہ, اور قدموں میں آ کر گر جاتا ہے, ابا مجھے معاف کر دینا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے باپ تھے, میری اماں نے ساری زندگی آپ ہی کی تو انتظار میں گزار لی تھی. یہ واپس آتے ہیں اور آ کر دوبارہ کمرے میں بیٹھتے ہیں. اب 30 سال کی سٹوری اور کہانی چلتی ہے, حال حوال کا یہ درس اور سلسلہ چلتا ہے. 30 سال کی کہانی آخر رات کو چل رہی ہے. 30 سال کی یہ کہانی چل رہی ہے. اسی میں فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اسی میں فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کے ٹائم ہوتی ہے تو وہ بچہ اٹھتا ہے, اور وہ 30 سال کا نوجوان جا کے مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے. اب یہ باتیں چل رہی ہے, اتنے میں بیوی کہتی ہے شوہر کو کہ ارے نماز کا وقت گزر رہا ہے, جلدی جاؤ مسجد نبوی میں نماز تو جا کے پڑھو.
جب یہ باپ مسجد نبوی میں، ارے میں مدینہ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ نبوی دور کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یہ تاریخی قصہ سنا رہا ہوں. جب یہ والد جاتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، جب یہ مسجد نبوی میں جاتا ہے تو نماز ہو چکی ہے، تو دیکھا ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی ہے وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس، اور وہ تقریر کر رہا ہے، اور یہ سارا مجمع اس کی تقریر کو سن رہا ہے. اس زمانے میں مکبر ہوا کرتے، اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے. میں نے ایک بات کی، وہاں پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے میری بات کو آگے بھیجا، پھر وہاں سے آگے اس نے ایک اور کو بھیجا. تاریخ میں آتا ہے اس زمانے کے اندر اتنے بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، اتنی بڑی بڑی کلاس ہوا کرتے تھے علماء کی، کہ 1100 تو صرف مکبر ہوا کرتے تھے، بات کو پھیلانے والے. جو اتنا بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں ایکو ساؤنڈ تو نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی اسپیکر کا نظام تو نہیں تھا، اس زمانے میں بجلی کا الیکٹرک کا نظام تو نہیں تھا. اور جب دیکھا یہ باپ کہ ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، اور مجمع پورے ہمتن گوش ہو کر تقریر سن رہا ہے، مجمع پہ رقت طاری ہے، مجمع پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہے. جب بیان ختم ہونے لگتا ہے تو وہ بوڑھا شخص قریب والے شخص سے پوچھتا ہے، ارے یہ بتاؤ یہ کون تھا جو یہ درس دے رہا تھا؟ تو وہ پوچھتا ہے، ارے تمہیں پتہ نہیں، یہ تو دنیا کا مشہور ترین ایک زبردست واعظ ہے، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، یہ واعظ ہے، آپ اسے جانتے نہیں؟ فرمایا کون ہے؟ فرمایا اس کا نام تو ربیعہ ہے، امام مالک کے یہ استاذ ہیں، آپ انہیں نہیں جان رہے؟ فرمایا بیٹا بیوی نے بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کے بیٹے کا نام ربیعہ رکھا ہے. پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کس کا بیٹا ہے؟ اب وہ مجمع میں ساتھ بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے، اس کا کوئی ابا تھا، وہ 30 سال پہلے سے گیا ہوا ہے، ابھی تک غائب ہے، ان کے ابا کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ابا کہاں ہے. یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. اور جب قریب گئے اور دیکھا وہی بیٹا درس دے رہا تھا، اور پھر گلے لگا کر رو پڑے. یہ قربانیاں دی ہے میرے بھائیوں، یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں ان لوگوں نے. اگر وہ باپ اس یمن کے علاقوں میں نہ نکلا ہوا ہوتا، ان دور دراز گھاٹیوں میں نہ جائے ہوا ہوتا، ان دور دراز صحراؤں میں نہ جائے ہوا ہوتا. ارے ابو عبیدہ بن جراح نے تو سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیے تھے، اور اللہ کو مخاطب ہو کر فرما دیا تھا، یا اللہ اگر اس سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق رہتی ہے تو میں اپنے سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہوں، اور میں قرآن اور کلمے کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہوں. ہم ان لوگوں کی اولادوں میں شمار کیے جاتے ہیں میرے بھائیوں. آج دین بڑا سستا مل گیا ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، اور اس بر صغیر کی پٹی کے اندر بخارا آیا ہے، اس کے اندر افغانستان کے علاقے آئے ہیں. امام بخاری مدینہ کے نہیں تھے، وہ تو بخارا کے تھے. امام بخاری جس نے کتاب لکھی ہے کتاب بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین اور صحیح ترین کتاب بخاری ہے. یہ کتابیں یہاں سے آئی ہیں. یہ کون سے علاقے؟ یہ روس کے علاقے ہیں، یہ رشیا کے علاقے تھے. اور یہاں پہ ایک زمانہ وہ گزرا ہے جس زمانے میں روسی ظالم حکومت نے قرآن پر پابندی لگا دی تھی، قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی، مسلمانوں کے داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی تھی، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی، کسی مسلمان کا اسلامی نام رکھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی. اور باقاعدہ رشیا کے بازاروں میں، روس کے بازاروں میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ گورنمنٹ روس کی اور سوویت یونین کی حکومت نے باقاعدہ طور پہ وہاں کے لوگوں کا ایک جلوس نکالا تھا، اور اس پہ جنازے کی ڈولی رکھی تھی، اور یہ کہا تھا کہ آج کے بعد ہم اسلام کا جنازہ یہاں سے نکال رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ پاور کروایا تھا. لیکن سلام ہو وہاں کے رہنے والے بسنے والے مسلمانوں پر کہ انہوں نے اس ظلم کے دور کے اندر بھی، اس بربریت کے دور میں بھی، جب پتہ چلتا تھا کہ فلاں گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، روسی حکومت اس پورے گھر کو بلڈوز کر دیا کرتی. وہاں کی ظالم حکومت وہاں کے نوجوانوں کو پکڑ کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کیا کرتے تھے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام اسلامی نام کیوں رکھا ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آج تمہارے گھر سے قرآن کی آواز کیوں آئی تھی. لیکن سلام ہو ان گھرانوں پر، سلام ہو ان عظیم ہستیوں پر، سلام ہو ان عظیم اشخاص پر، ان عورتوں پہ، ان بچوں پہ، ان جوانوں پر جنہوں نے اس وقت بھی قرآن کی حفاظت کی ہے. تاریخ حیران ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کی حفاظت کے طریقے کیسے اپنائے تھے. آپ نے شاید وہ تاریخ میں قصہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. انہوں نے ایک طریقہ یہ اپنایا ہوا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر یہ بات چلائی ہوئی تھی
کہ ہم ہر 10 یا 15 دن کے بعد ایک جنازے کی شکل بنائیں گے اور ہم حکومت کو یہ شو کریں گے کہ ہمارے کسی ریلیٹو کا انتقال ہو گیا ہے. تو اس میں کسی بچے کو, کسی نوجوان کو جو قرآن کا حافظ ہے اس کو سلا دیا کرتے تھے اور اس کے اوپر باقاعدہ جنازے کی شکل بنایا کرتے تھے. پھر وہ باقاعدہ پوری جلوس کی شکل میں قبرستان چلے جایا کرتے تھے جو شہر سے کافی دور ہوا کرتا تھا, تاکہ حکومت کے کارندوں کو کچھ پتہ نہ چلے, گورنمنٹ کے افراد کو کچھ پتہ نہ چلے. پھر وہاں قبر نما جگہ پر ایک خندق کھود کر کے ایک قرآن کا حافظ قرآن پڑھایا کرتا تھا اور وہاں کچھ بچے قرآن کے سبق لے لیا کرتے تھے اور پھر یہ سبق لیتے, پھر 15 یا 20 دن کے بعد پھر اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوتا تھا. جب 70 سال کا ظالمانہ دور روس سے ختم ہوا تو اس وقت ہزاروں حافظ الحمدللہ وہاں سے نکل کر پیدا ہوا. 70 سالہ ظالمانہ دور حکومت روس کا تھا, لیکن اس کے باوجود جب وہ سوویت یونین ٹوٹا, ٹکڑوں میں ختم ہوا, کوئی ازبکستان بن گیا, کوئی تاجکستان بن گیا, کوئی مختلف ریاستوں میں بٹ گیا, روس کی سینکڑوں ریاستیں بن گئی. آپ جانتے ہیں جتنی بڑی عمر کے افراد ہیں ان کو پتا ہے کہ روس کے جب وہ ٹکڑے ہوا تو ایسا نہیں تھا کہ اسلام مٹ گیا تھا, بلکہ اللہ نے ان کی نسلوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے تو صرف عام قرآن کھولا, ترجمہ پڑھا, اللہ نے کیا فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اب ترجمہ تو بڑا آسان ہے, لیکن اس ترجمے کے پیچھے تاریخ کیا چھپی ہوئی ہے میرے بھائیوں, یہ دیکھنا ہوگا نا. یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے قربانیاں کتنی دی ہیں, یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کتنوں کے خون بہے ہیں, یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کتنی جانیں قربان ہوئی ہیں. مفت کی دولت نہیں ہے میرے بھائیوں. آج میرا نام غلام رسول رکھ دیا گیا, آج میرا نام شعیب رکھ دیا کیونکہ میرے ابا جان مسلمان, کیونکہ میرے دادا جان مسلمان تھے. ان سے ذرا پوچھئے نا کہ جن کو اسلام حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. اس لیے میرے بھائیوں کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں, کسی نیکی کو کمزور مت سمجھیے. عزم کریں کہ اپنے اس پیغام کو اپنے گھروں میں, اپنے آفس میں, اپنے کام کی جگہوں پہ, اپنے کاروبار میں. مجھے خوشی ہے اور مجھے حیرت بھی ہے, اور میں ببانگ دہل اس فخر کو حاصل کرنے کہ ماشاءاللہ یہاں کچھ کنسٹرکشن کے کام کرنے والے ساتھی, کوئی ان پہ جبر بھی نہیں تھا, کوئی ان پہ نہیں تھا, انہوں نے اپنے طور پر ایک محنت کی اور ماشاءاللہ سے قرآن کا ختم کیا. یہ قرآن کے لگاؤ کی ایک دلیل ہے, ایک واضح مثال ہے. یہ پوری دنیا چوکا چند مادہ پرستی ہے, یہ ننگا ملک ہے. یہ ملک اس کے آس پاس ساری چاروں طرف سے رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں, اور اسی میں کچھ اللہ کے دیوانے لوگ اللہ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا اللہ کو ہماری ادا پسند نہیں آئے گی؟ کیوں ہم اللہ سے امید نہ رکھیں؟ ہمیں امید مضبوط رکھنی چاہیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے, مغفرت فرمائیں گے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ قرآن ہمارے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ پیدا ہوگا. یہ ہمیں تاریکیوں میں روشنی دکھائے, یہ روشنی کا مینار ہے, یہ ظلمات سے ہٹانے والی چیز ہے. اور میں تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں, جن گھروں میں, جن فیملیز میں, جن بچوں میں قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی برکتیں ان پر موسلادھار بارش کی طرح. اور جب قرآن کے ساتھ تعلق نہیں, بس کبھی کبھی قرآن اٹھا لیے, جمعے کے اندر ہم نے آ کے مسجد میں شکل دکھا دی, یا رمضان میں ہم نے ٹوپی پہن لی, مسواک رکھ لی, اور ایک سیزنی مسلمان بن گئے, جو ہمارا طریقہ چل رہا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی آتی ہے. ایسے کئی دوست مجھے ملتے ہیں, مفتی صاحب میں 2 جاب کرتا ہوں لیکن میرے پیسے میں برکت نہیں ہے. اور ہو رہا ہے, یہ ہے 50-50 60 ہزار ڈالرز تنخواہ لے لی جاتی ہے, لیکن پیسے میں کیوں برکت نہیں ہے؟ اس لیے برکت نہیں کہ برکت والی چیز ہم نے نہیں لی, اس لیے برکت نہیں کہ ہم نے برکت والا سکون حاصل نہیں کیا. بے سکونی کی اس دور کے اندر ہمیں اگر کوئی چیز برکت دے سکتی ہے, ہمیں کوئی چیز اگر نفع دے سکتی ہے, تو وہ صرف قرآن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان دینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی جو ساتھیوں نے جنہوں نے پڑھا, اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکتیں دے. دل سے دعا ہے, پڑھنے کے اندر کمی, کوتاہی, کمزوری جو ہوئی ہے پڑھنے والوں سے ہوئی ہے, سننے والوں سے, اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر معافی کے خاصگار ہیں, اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.